بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پچھلی قسط میں بتایا تھا کہ کوٹ مٹھن کے حوالے سے کون کون سی قومیں شہر فرید میں جدید کوٹ مٹھن میں منتقل ہوئی۔ کوٹ مٹھن میں قوموں کی آباد کاری کا دوسرا اہم موقع حضرت خواجہ عاقل محمد کی ذات گرامی نے فراہم کیا، جن کی پرکشش شخصیت نے لوگوں کو اپنی طرف مائل کیا اور ان کی روحانیت سے کسب فیض حاصل کرنے کے لیے لوگ دور دراز سے ان کے حلقہ اردات میں شامل ہونے کی غرض لے کر کوٹ مٹھن میں آباد ہوئے۔ آباد کاری کا یہ سلسلہ سن 1777 عیسوی سے شروع ہو کر سن 1810 عیسوی تک پھیلا ہوا ہے۔ تیسرا موقع کوٹ مٹھن کی تجارتی اہمیت کا مرہون منت ہے، جس نے مختلف قوموں سے تعلق رکھنے والے تجارت پیشہ افراد کو کوٹ مٹھن میں سکونت حاصل کرنے پر مجبور کیا۔ ان افراد میں ہندوؤں کی اکثریت تھی اور یہ آبادی 1820 عیسوی کے بعد شروع۔ مختلف اوقات میں جو قومیں کوٹ مٹھن قدیم میں آباد ہوئی ان کی تفصیل درجہ ذیل ہے۔ قریجہ قریشی خواجہ شریف محمد 1713 عیسوی کوٹ مٹھن جدید میں تشریف لائے۔ درشک مزار خان قبل از 1713 عیسوی کوٹ مٹھن جدید۔ گپانگ اصغر خان کوٹ مٹھن جدید۔ ارائیں چوگت یعقوب خان کوٹ مٹھن پکا۔ مزاری تھاز خان علاقہ رجحان۔ کڈن مولائی خان کوٹلہ حسین۔ سید بخاری بندے شاہ 1750 عیسوی کوٹ مٹھن جدید۔ ارائیں پٹھان قبول خان 1770 عیسوی کوٹ مٹھن جدید۔ قریشی میاں برخودار 1770 عیسوی کوٹ مٹھن جدید۔ گولا نہال خان 1775 عیسوی بستی گولا۔ درشک سومرا خان 1795 بستی گنو خانی۔ اوان رحمت اللہ 1895 کوٹ مٹھن جدید۔ ارائیں بھوانا فتو خان 1800 کوٹ مٹھن جدید۔ جٹ چوہان جلالہ 1850 ڈیرہ غازی خان۔ جٹ کھلر محمد جمال 1810۔ بھایا خلیفہ عمر۔ سید قریشی ہاشمی محرم شاہ 1820 عیسوی کوٹ مٹھن جدید۔ لاکھا مقبول 1825 کوٹ مٹھن جدید۔ خوجہ غلام رسول 1825 عیسوی کوٹ مٹھن جدید۔ خوجہ عرف چاولہ محمد 1835 کوٹ مٹھن جدید۔ خوجہ جندو ڈا 1850 کوٹ مٹھن جدید۔ جٹ ایری محمود 1825۔ جانگلہ بکھو خان 1825 عمرکوٹ تحصیل رجحان۔ جٹ کلر بندو خان 1825 بستی کلر۔ ماچھی دریم 1825 موزہ کوٹ مٹھن پکا۔ کھوکھر خلیفہ احمد یار 1830 کوٹ مٹھن جدید۔ کلاسرا محمد 1830 کوٹ مٹھن جدید۔ سیال خیر محمد 1835 کوٹ مٹھن جدید۔ لوہار فتح محمد 1835 کوٹ مٹھن جدید۔ درخان بخشن 1840 کوٹ مٹھن جدید۔ گازر اللہ جیوایا 1850 کوٹ مٹھن جدید۔ مسلمانوں کی جن قوموں کا ذکر کیا گیا ہے وہ کوٹ مٹھن کے قدیم شہر میں آباد تھی۔ 1825 عیسوی کے سیلاب میں وہ شہر غرق ہوا تو مسلمانوں کی 35 سے 17 قوموں کے لوگ کوٹ مٹھن کے جدید شہر میں آباد ہوئے۔ البتہ کچھ قوموں کے لوگ جو زیادہ تر زراعت پیشہ تھے، انہوں نے کوٹ مٹھن جدید میں رہنے کی بجائے اس کے گرد و نواح میں اپنی الگ چھوٹی چھوٹی بستیاں آباد کر لی۔ ان بستیوں میں بستی گولا، بستی میانی، بستی گنو خانی اور بستی کلر قابل ذکر ہیں۔ ناظرین، مسلمانوں کی ایسی قومیں جن کا ذکر تفصیل میں نہیں آیا لیکن موجودہ کوٹ مٹھن میں وہ قومیں آج بھی آباد ہیں۔
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا تعلق کوٹ مٹھن قدیم سے نہیں تھا، وہ قومیں موجودہ شہر کے قیام کے بعد یہاں آباد ہوئی تھی، جن کا ذکر آگے کوٹ مٹھن جدید کے حصے میں آئے گا۔ ناظرین، اب ملاحظہ ہو کوٹ مٹھن قدیم میں ہندو قوموں کی آباد کاری کی تفصیل۔ کوٹ مٹھن قدیم میں ہندوؤں کی اکثریت چونکہ تجارت پیشہ افراد پر مشتمل تھی، اس لیے 1826 عیسوی کے سیلاب میں تقریباً آدھے ہندو کوٹ مٹھن کے موجودہ شہر میں آباد ہونے کی بجائے دوسرے مقامات پر چلے گئے، لیکن بعد میں اور بہت سارے ہندو دوسرے شہروں سے نقل مکانی کر کے کوٹ مٹھن کے موجودہ شہر میں آباد ہو گئے۔ اس طرح کوٹ مٹھن جدید کے قیام کے بعد اس نئے شہر میں ہندوؤں کی قومیں آباد ہوئیں، جن کے نام درجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1 لکھی، نمبر 2 کٹارا، نمبر 3 مردرا، نمبر 4 گاڈی، نمبر 5 دھنگڑا، نمبر 6 ڈیگلا، نمبر 7 ہوجا، نمبر 8 لونڈ۔ 1826 عیسوی کے سیلاب کے بعد کوٹ مٹھن قدیم کی آبادی کو جب موجودہ شہر میں بسایا جانے لگا تو ہندوؤں کی 22 میں سے 12 چھوٹی بڑی قومیں مختلف علاقوں سے نقل مکانی کر کے نئے شہر میں آباد ہوئی، جن کا ذکر اوپر کیا گیا ہے۔ اس طرح کوٹ مٹھن جدید میں ہندوؤں کی کل 22 قومیں آباد تھی، جو قیام پاکستان کے بعد ہندوستان کی طرف کوچ کر گئی۔ انشاءاللہ بہت جلد اس کی اگلی قسط آپ کی خدمت میں حاضر کی جائے گی۔ جب تک آپ سے گزارش ہے کہ ملک مدری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور شہر فرید کی یہ معلومات جتنا ہو سکے اس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پھیلائیں۔ اب میں اجازت چاہوں گا، آپ کا بھائی ملک